نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ عزیز طلباء، منطق علوم عقلیہ میں سے ایک علم ہے۔ اگر آپ منطق کی کتابوں میں لفظ منطق کے بارے میں تحقیق کو دیکھیں گے تو علماء نے دو طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ منطق کا جو لفظ ہے وہ یا تو مصدر میمی ہے یا اس میں ظرف ہے۔ مصدر میمی ہونے کی صورت میں منطق کے معنی گفتگو کرنے کے ہوتے ہیں، اور اس میں ظرف ہونے کی صورت میں اس کے معنی بولنے کی جگہ۔ یہ باب ضربہ سے ہے، نطق ینطق، گفتگو کرنا یا بولنے کی جگہ۔ یعنی اس علم کے سیکھ لینے کے بعد آدمی سلیقے سے گفتگو کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ اگر مصدر میمی کے معنی کے حساب سے ہم تشریح کریں اور اگر اس میں ظرف کے معنی کے اعتبار سے تشریح کی جائے تو علم منطق وہ ایسا علم ہے کہ یہاں پر آدمی گفتگو کرنا گویا کہ گفتگو کرنے کی جگہ ہے۔ بولتے بولتے آدمی بولنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس کی لفظی تحقیق ہوئی۔ اہل مناطقہ نے جو علم منطق کی تعریف کی ہے وہ آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر۔ علم منطق کے جو اصول ہے، جو قواعد ہے، جو ضابطے ہیں، گفتگو کے دوران آدمی ان ضابطوں کو، ان قاعدوں کو اور ان اصولوں کی رعایت کرتا ہے تو گفتگو میں اور اسی طریقے سے فکر میں غلطی کرنے سے بچ جاتا ہے۔ اگر آدمی علم منطق کے اصول اور ضوابط کی رعایت کرتا ہے، اگر آدمی ان کی رعایت نہیں کرتا ہے، دلیل تو دیتا ہے لیکن صحیح ہے یا غلط ہے اندازہ نہیں ہوتا، بعض مرتبہ دلیل غلط بھی ہو جاتی ہے، تو گفتگو جو آدمی کرتا ہے وہ گفتگو صحیح ہو جائے، مدلل ہو جائے، سلیقہ مند ہو جائے، مختصر ہو جائے، جامع معنی ہو جائے، اس کے لیے آدمی کو علم منطق سکھایا جاتا ہے۔ علم منطق کی اہمیت، جہاں پر دلیل ہے وہاں پر منطق ہے، جہاں پر استدلال ہے وہاں پر منطق ہے، جہاں پر استدلال یعنی دلیل دی جا رہی ہے وہاں پر منطق ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے، ضروری نہیں ہے کہ منطق کی کتاب میں ہی منطق ہے۔ اگر آپ کی گفتگو میں آپ دلیل دیتے ہیں گویا کہ آپ منطق کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ کی گفتگو میں اگر آپ مفرد کی واضح انداز میں وضاحت کرتے ہیں گویا کہ آپ منطق کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کے بعض حصے کی وہ لوگ تلاوت کر رہے ہیں۔ گویا کہ آپ نے یہ جو جملہ کہا کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اسے منطق کی زبان میں دلالت تضمنی کہا جاتا ہے۔ اسے منطق کی اصطلاح میں دلالت تضمنی کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آئندہ گفتگو ہوگی۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں منطق کی اہمیت میں، جہاں پر بھی دلیل ہوگی وہاں پر منطق ہوگی، جہاں پر بھی استدلال ہوگا وہاں پر علم منطق کا استعمال ہوگا۔ قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں گے، قرآن کریم دلائل سے خالی نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ کو ہم دیکھیں گے، احادیث مبارکہ دلائل سے خالی نہیں ہے۔ علماء کی گفتگو کو دیکھیں گے تو علماء کی گفتگو دلائل سے خالی نہیں ہے۔ قرآن سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی، حدیث سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی، دیگر فنون سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی، وہاں پر دلائل کا استعمال ہوا، گویا کہ منطق کا استعمال ہوا۔
جہاں پر بھی دلیل ہے، اسی کو میں نے مختصر انداز میں کہا کہ جہاں پر بھی استدلال ہے وہاں پر منطق ہے۔ چند مثالیں قرآن کریم کی کہ اس میں قرآن کریم میں منطق کا استعمال کیسے ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ علم منطق اس زمانے میں مدون نہیں تھی، نہ قرآن جب اتر رہا تھا مدون تھی، نہ حدیث جب لکھی جا رہی تھی مدون تھی، نہ اس کے بعد کے تھوڑے زمانے تک مدون تھی۔ اس کے باوجود منطق کا استعمال قرآن کریم میں موجود ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ۔ یہاں پر دو جملے، ایک تو ما انزل اللہ ہے اور اس کے بعد قل من انزل الکتاب۔ ان دو آیتوں میں، یا یوں کہیے کہ ان دو ٹکڑوں میں منطق کی ایک اصطلاح ہے عکس نقیض۔ منطق کی ایک اصطلاح ہے عکس نقیض، یعنی پہلے جملے کو الٹ دینا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس آیت میں اگر ہم دیکھیں گے تو منطق کے اعتبار سے عکس نقیض کا استعمال ہوا ہے۔ دوسری قرآن کریم کی آیت ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، مقدم اور تالی ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ، اگر کوئی معبود ہوتا زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ، یعنی ایک سے زائد معبود ہوتے ہیں تو لفسدتا، زمین و آسمان میں فساد مچ جاتا۔ تو یہاں پر مقدم اور تالی، جس سے آپ قیاس کی قسموں میں سے قیاس استثنائی کہہ سکتے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ قیاس استثنائی قرآن کریم کی آیت لو کان فیہما میں استعمال ہوا ہے۔ اور ایک آیت ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وغیرہ آخری آیت تک۔ تو یہاں پر بھی الذین ان مکناہم، جس کو ہم نے زمین میں خلافت دے رکھی ہے، یہ شرط ہے۔ اقاموا الصلاۃ وہ جزا ہے، اور منطق کی اصطلاح کے حساب سے یہ مقدم اور تالی ہے۔ اور مقدم اور تالی کا ضابطہ یہ ہے کہ دونوں میں لزوم ہوتا ہے۔ مثلا جب بھی سورج نکلا ہوا ہوگا، دن موجود ہوگا، روشنی موجود ہوگی، تو اگر مقدم ہے دن موجود ہوگا، تالی ہے، دونوں کے درمیان لزوم ہے۔ لزوم کیسا ہے؟ جب بھی سورج نکلا ہوا ہوگا دن موجود ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں جن کو خلافت دی گئی الذین ان مکناہم، اس کے بعد ان کی جزا یہ بتائی گئی کہ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو جو بھی خلیفہ ہوگا وہ نماز کو قائم کرے گا، کیونکہ مقدم اور تالی میں لزوم ہوتا ہے۔ قرآن کی آیتیں ذکر کی گئی۔ احادیث مبارکہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہاں پر منطق کی اصطلاح صغریٰ اور کبریٰ کا استعمال ہوا۔ قرآن کریم دلیلوں سے بھرا ہوا ہے، احادیث مبارکہ میں دلیلیں دی گئی ہے، گویا کہ قرآن کریم منطق پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کا بعض حصہ، احادیث کا بعض حصہ منطق پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ جتنی کتابیں بھی ہیں جہاں پر بھی استدلال ہے وہاں پر منطق موجود ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ منطق کی کیا ضرورت ہے، منطق کیوں پڑھایا جاتا ہے، اس سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں، بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ اگر آپ دلیل کو سمجھنا چاہتے ہیں منطق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گویا کہ آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں منطق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے آگے ہمارے علماء نے جو کتابیں لکھی، مثلا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، مثلا امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابوں کے سمجھنے کے لیے منطق ضروری ہے، اس کے بغیر منطق کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، زمانے کے حساب سے لکھی گئی، زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے لکھی گئی۔ نماز کے پڑھنے کی کیا حکمتیں ہیں عقلی انداز میں بتایا گیا۔ زمانہ منطق کی ضرورت کو بڑھا رہا ہے،
لوگ نقل پر اکتفا کرنے والے نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کا سنا دینا لوگوں کو مطمئن نہیں کر رہا ہے اس زمانے کے لحاظ سے، کیونکہ شکوک و شبہات ان کے ذہنوں میں بیٹھ چکے ہیں۔ نقل کے بعد عقلی استدلال وہ لوگ پوچھتے ہیں، نقل کے بعد عقل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عقلی اعتبار سے اللہ موجود ہے سمجھائیے، عقلی اعتبار سے نبی آئیں گے اور ان پر قرآن اترے گی سمجھائیے، عقلی اعتبار سے سمجھائیے کہ عذاب قبر ہو رہا ہے، عقلی اعتبار سے سمجھائیے کہ جنت اور جہنم موجود ہے۔ اگر آپ عقلی اعتبار سے سمجھانے کے لیے نکلیں گے اور آپ کے پاس منطق نہیں ہوگی، ٹھوکریں کھا لیں گے آپ، گویا کہ سامنے والے کو مطمئن نہیں کر سکیں گے، سامنے والے کی حاجت کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ اسلام کی صحیح معنی میں آپ تشریح اور اسلام کی صحیح تصویر نہیں پیش کریں گے اگر آپ عقلی اعتبار سے اسلام سمجھانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس منطق نہیں ہو۔ تو ہمارے علماء اکرام کی کتابیں جتنی عقلیات سے متعلق لکھی ہوئی ہے، یا علماء اکرام کی کتابوں میں جہاں پر بھی عقلیات ہے، اگر آدمی ان کو سمجھنا چاہتا ہے تو اسے منطق کی ضرورت ہے۔ ملحدین ہیں، خدا کا انکار کرنے والے ہیں، ہر زمانے میں ابلنے والے فتنے ہیں، باطل مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس باطل کے مقابلے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ باطل کی تردید کرے، ضرورت ہے کہ ملحدین کی تردید کرے۔ تردید کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور دلائل کا صحیح طریقہ منطق میں سمجھایا اور سکھایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ الہاد کا مقابلہ، خدا کے منکر کا مقابلہ، گویا کہ ابلنے والے فتنوں کا مقابلہ، گویا کہ ارتداد کا مقابلہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں منطق کے بغیر نہیں کر سکتے۔ مناظرے میں آدمی جاتا ہے، سامنے والے سے گفتگو ہوتی ہے، اپنی بات کو جامع، مختصر، مدلل انداز میں رکھنا چاہتا ہے تو بغیر منطق کے رکھ نہیں سکتا ہے۔ سامنے والے کی دلیل کا جواب دینا چاہتا ہے، اگر آدمی دلیل کو دلیل سمجھے، دلیل کے تردید کے طریقوں کو سیکھے تو سامنے والے کی دلیل کو رد کر سکتا ہے۔ اگر نہج ہی کا اندازہ نہ ہو کہ دلیل کیسے رد کی جاتی ہے تو سامنے والے کی دلیل کو کیسے رد کرے گا؟ تو گویا کہ مناظرے میں ہار کر واپس آ جائے گا۔ تو مناظرے کے میدان میں اگر آدمی اپنی بات کو مدلل پیش کرنا چاہتا ہے اور سامنے والے کی بات کو رد کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے منطق کی ضرورت ہے۔ دو چیزیں اب تک آپ حضرات کے سامنے بتائی گئی، ایک تو علم منطق کسے کہتے ہیں لغوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے، دوسرے نمبر پر علم منطق کی اہمیت کچھ بتائی گئی اور کچھ علماء کے اقوال کی روشنی میں سنی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم منطق دقت نظر پیدا کرتا ہے، تعمق نظر پیدا کرتا ہے، یعنی آدمی کے اندر نظر کی گہرائی، فکر کی باریکی پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی منطق کو اس کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے نعمت ہے، وہ اس کے لیے نعمت ہے، اور منطق کے سیکھ لینے سے سمجھنے اور سمجھانے میں آدمی کو سہولت ہوتی ہے، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بخاری کے پڑھنے میں جس طرح ثواب سمجھتا ہوں، اسی طریقے سے علم منطق کے سیکھنے کو بھی ثواب سمجھتا ہوں۔ ابو نصر فارابی وہ فرماتے ہیں کہ علم منطق رئیس العلوم ہے، تمام علوم کا سردار ہے۔ وہ علی سینا فرماتے ہیں کہ علم منطق خادم العلوم ہے، تمام علوم کا خادم ہے۔ نحو کے مسئلے کو مدلل کرنا ہے، منطق آئے گی تو مدلل ہوگا۔ صرف کے مسئلے کو مدلل کرنا ہے، منطق آئے گی تو مدلل ہوگا۔ دیگر علوم کے مسائل کو مدلل کرنا ہے تو اگر آپ بطور خدمت علم منطق کو استعمال کریں گے تو وہ مسئلہ مدلل ہوگا، اس کے بغیر مدلل ہو نہیں سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر علماء کے اقوال منقول ہے علم منطق سے متعلق۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بقدر ضرورت علم منطق کا سیکھنا مباح ہے، بلکہ سیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے بھی علم منطق کی ضرورت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد علم منطق کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
شریعت میں علم منطق سیکھنا چاہیے یا نہیں سیکھنا چاہیے؟ یہ مسئلہ کہ علم منطق کی شرعی حیثیت کیا ہے اسی لیے اٹھا کہ علماء کی علم منطق کے سیکھنے کے سلسلے میں دو طرح کی رائے ہیں۔ بعض علم منطق کے سیکھنے کو ناجائز بلکہ آگے بڑھ کر حرام کہتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ علم منطق سیکھنا چاہیے، آگے بڑھ کر سیکھنا واجب ہے کہتے ہیں۔ جب دو طرح کے گروہ ہو گئے، اب مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ شرعی اعتبار سے علم منطق کا سیکھنا کیسا ہے؟ عدم جواز کہنے والوں میں، یعنی جو ناجائز کہتے ہیں ان لوگوں میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں من تمنطق تزندق، جو منطق سیکھے گا وہ زندیق ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منطق سیکھنے والے کو اونٹ پر بٹھایا جائے گا، محلے میں گھمایا جائے گا، مارا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ جو علم منطق سیکھتا ہے اس کا حشر یہی ہوگا، کیونکہ فضول کام میں مصروف ہو رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں علم منطق سیکھنے یا پڑھنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حماد کو وصیت کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ علم منطق سیکھ کر اپنے وقت کو ضائع نہ کرنا۔ امام ابو یوسف، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دیگر حضرات کی باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے نہیں سیکھنا چاہیے، حرام ہے۔ مجوزین، جائز قرار دینے والے، جائز کہتے ہیں بلکہ واجب کہتے ہیں۔ اگر آپ الذین مکناہم کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ لو کان فیہما کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ قرآن کریم کی اور احادیث کی مدلل جو روایتیں اور جو نصوص ہیں ان کو سمجھنا چاہتے ہیں، علم منطق کو سیکھنا ہے، اگر ان حضرات کی گفتگو کو سنیں گے تو آپ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں سیکھنا چاہیے۔ دونوں کے درمیان تطبیق کیا ہے؟ کہنے والے، جائز کہنے والے کیوں جائز کہتے ہیں، ناجائز کہنے والے کیوں ناجائز کہتے ہیں؟ اصل میں منطق کا فن جب مدون ہو رہا تھا تو فلاسفہ کی یعنی فلسفیانہ اصطلاحات اس میں آ گئی، اور فلسفیانہ اصطلاحات وہ قرآنی اصطلاحات کے مخالف ہیں۔ مثلا قرآن اور احادیث اور اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہے گا، اس کے علاوہ کوئی قدیم نہیں ہے، کوئی ہمیشہ سے نہیں ہے۔ لیکن فلاسفہ کا کہنا یہ ہے کہ عالم قدیم ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ بھی قدیم ہیں۔ تو یہ فلسفیانہ عقیدہ ہے جو منطق کے مدون ہوتے وقت آ گیا، تو علماء نے یہ دیکھا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں دیکھی۔ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ عقیدہ پڑھایا جائے گا تو اللہ کے سلسلے میں جو عقیدہ ہے وہ عالم کے سلسلے میں بھی عقیدہ بن رہا ہے، یعنی اللہ کے سلسلے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ تو اگر فلسفیانہ عقیدہ آدمی پڑھ لے گا تو گویا کہ وہ یہ کہے گا کہ عالم بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یا کم از کم یہ کہے گا کہ عالم ہمیشہ سے ہے۔ ان جیسی کئی ساری چیزیں جب منطق میں آ گئی تو علماء نے کہا کہ اس کو سیکھنے کی اجازت نہیں۔ لیکن جب دور آگے بڑھتا گیا، چھنائی ہوتی گئی، چھٹائی ہوتی گئی، صفائی ستھرائی ہوتی گئی، علماء نے منطق کو الگ کیا، فلسفے کو اس سے علیحدہ کر دیا۔ جب فلسفے کی بنیاد پر اسے ناجائز قرار دیا جا رہا تھا، جب فلسفے کو ہٹا دیا گیا، اب ناجائز کہنے کی کیا وجوہات باقی رہی؟ اسی لیے علماء نے کہا کہ جائز ہے، بلکہ کہا کہ سیکھنا واجب ہے۔ جیسے آپ نے ابھی سنا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو، جیسے میں بخاری کے سمجھنے میں ثواب سمجھتا ہوں، اسی طریقے سے علم منطق کے سیکھنے میں بھی ثواب سمجھتا ہوں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے، جبکہ حضرت تھانوی امام ابو یوسف کے مقلد ہیں۔ کیا جواب دیا جائے گا؟ جواب یہی دیا جائے گا کہ انکار کرنے، ناجائز کہنے کی وجہ کچھ اور ہے، جائز کہنے کی وجہ کچھ اور ہے، دونوں کی بات میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ شرح عقائد ایک کتاب ہے جو دارالعلوم دیوبند میں ہفتم میں پڑھائی جاتی ہے، بہت مختصر جامع مدلل کتاب ہے جس میں اہل السنہ والجماعہ کے عقائد کو بیان کیا گیا۔ اس کی ایک شرح ہے نبراس، نبراس میں صاحب نبراس نے منطق نہ سیکھنے
کی وجہ اور نہ سیکھنا، یعنی منطق کسے نہیں سیکھنا چاہیے، کسے بچنا چاہیے، ویسے 4 لوگوں کو لکھا ہے۔ یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق امام ابو یوسف کسے یہ کہتے تھے کہ تمہیں منطق نہیں سیکھنا چاہیے، ویسے 4 لوگوں کو صاحب نبراس نے ذکر کیا۔ سب سے پہلے جسے تعصب ہو اور دین کی اطاعت کا جذبہ نہ ہو، جس کے اندر دین سے متعلق تعصب و نفرت ہو اور اطاعت دین کا جذبہ نہ ہو، اگر وہ سیکھے گا تو وہ دین سے دور ہو جائے گا، وہ دین سے دور ہو جائے گا۔ اگر ایسا آدمی ہے اسے امام ابو یوسف کا قول سنایا جائے گا، اگر ایسا آدمی ہے اسے امام محمد کا قول سنایا جائے گا، اگر ایسا آدمی ہے امام ابو حنیفہ کی حماد کے لیے وصیت اسے سنائی جائے گی رحمہم اللہ تعالی۔ دوسرا، پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز، وہ آدمی جس کی عقلی سطح بلند نہیں ہے، یعنی جو منطق کے پڑھنے کے بعد حقیقت تک رسائی نہیں کر سکتا ہے، جو الجھ جاتا ہے، منطق کے پڑھنے کے بعد ذہن بھٹک جاتا ہے، اس سے کہا جائے گا کہ تمہارا نہ سیکھنا واجب ہے۔ کیوں؟ منطق کے پڑھنے کے بعد اس کے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ رہ جاتا ہے۔ ایمان کی حفاظت واجب فرض ہے۔ منطق کے سیکھنے کی وجہ سے ایمان جاتا رہتا ہے تو اسے کہا جائے گا کہ منطق کا سیکھنا حرام ہے تمہارے لیے، منطق کا سیکھنا حرام ہے۔ تیسرا، وہ آدمی ہے جو منطق کے سیکھنے کے بعد عقلی علوم میں اس قدر گہرائی میں چلا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث اس کے سامنے رہتی ہی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لیے منطق سیکھا جا رہا تھا، کماحق کو استفادے کے لیے سیکھا جا رہا تھا، لیکن وہ منطق میں اس قدر چلا گیا کہ قرآن حدیث سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے کہا جائے گا کہ تمہیں نہیں سیکھنا چاہیے۔ چوتھا وہ آدمی ہے، تیسرا یہ ہو گیا، چوتھا وہ آدمی ہے جس کی عقلی سطح بھی بلند ہے، منطق کو بھی سمجھتا ہے، گہرائی میں نہیں جاتا، لیکن جب عقلیات کا اور نقلیات کا، یعنی عقل ایک چیز کو کہہ رہی ہے، قرآن کریم کی آیت ایک چیز کو کہہ رہی ہے، عقل ایک چیز کو کہہ رہی ہے، احادیث مبارکہ ایک چیز کو کہہ رہی ہے، تو وہ آدمی عقل کو ترجیح دیتا ہے نقل پر، گویا کہ اس کی عقل سے سمجھے جانے والی چیز کو ترجیح دیتا ہے قرآن اور حدیث پر، اس سے بھی کہا جائے گا کہ تمہیں سیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ 4 لوگ تھے جن کے بارے میں امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ منطق کا سیکھنا ان کے لیے خرابیوں کو لاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ان 4 آدمیوں سے ہٹ کر ہے جو صرف خادم بنا کر منطق کو سیکھنا چاہتا ہے اور اسلام کو مدلل کرنے کے لیے منطق کو سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں۔ علم منطق کب مدون ہوا؟ 421 عیسوی، ہجری نہیں کہہ رہا ہوں، 421 عیسوی میں افلاطون نے علم منطق کو مدون کیا، لیکن سفر مدون کرنے کا انہوں نے شروع کیا تھا، ادھورا باقی رہا تھا، فن مدون نہیں ہوا تھا، یعنی ادھورے فن میں فن کو چھوڑ دیا گیا، اب فن کی مکمل تدوین نہیں ہوئی۔ 421 میں یہ ہوا۔ 422 میں اسکندر رومی کے حکم سے ارسطاطالیس نامی شخص نے 422 میں جو علم منطق تدوین کے مرحلے کو شروع کر ادھورے پن پر ختم ہو چکا تھا، ارسطاطالیس نے اس کو مکمل کیا، یعنی اب تدوین مکمل ہو چکی ہے، لیکن یونانی زبان میں ہوئی، عربی زبان میں نہیں ہوئی۔ علم منطق مدون تو ہوا عیسوی میں، یعنی 421 422 عیسوی میں وہ یونانی زبان میں ہوا، عربی زبان میں نہیں ہوا۔ اسلام آیا، 100 سال گزر گئے، 200 سال گزرنے کے قریب تھے، 198 میں مامون رشید کا زمانہ تھا، اب علم منطق کی ضرورت محسوس ہوئی، لیکن وہ عربی زبان میں نہیں ہے، یونانی زبان میں ہے، تو اس علم منطق کو یونانی زبان میں مدون کیا گیا۔ یونانی زبان میں مدون کرنے کے لیے فارابی کو حکم دیا گیا، فارابی نے اس علم منطق کو عربی میں منتقل کیا، لیکن منتقل تو ہوا، ترتیب نہیں تھی، منتقل تو ہوا، منتشر تھا، یکجا نہیں تھا۔ منطق کو سمجھنے کے لیے یکجا ہونا بھی ضروری ہے، ترتیب بھی ضروری ہے، کیونکہ عقلی علم ہے، دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے، ساری باتیں عقل سے ہوگی، ادراک کا کمال رہے گا، دکھائی دینے والی چیز کوئی نہیں رہے گی، تو غیر مرتب تھا اور پورا نہیں تھا۔ تو اس کے بعد ابو علی سینا نے اس کو سلطان مسعود کے حکم سے 427 ہجری میں
427 ہجری میں ابو علی سینا نے سلطان مسعود کے حکم سے مدون کیا، مرتب کیا، 18 جلدوں میں الشفا نامی کتاب لکھی، 18 جلدوں میں الشفا نامی کتاب لکھی۔ تو گویا کہ سب سے پہلا مرحلہ منطق کی ادھورے تدوین کا تھا، دوسرا مرحلہ مکمل تدوین کا تھا لیکن یونانی زبان میں تھا، تیسرا مرحلہ عربی زبان میں انتقال کا تھا لیکن ترتیب اور انتشار کی کیفیت تھی، ترتیب نہیں تھی، انتشار کی کیفیت تھی۔ چوتھا مرحلہ تدوین کا بھی تھا، ترتیب کا بھی تھا، انتشار کے اختتام کا بھی تھا۔ 18 جلدوں میں کتاب لکھی گئی الشفا نامی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ علم منطق کی اہمیت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، من لم يعرف المنطق فلا ثقة له في العلوم اصلا، کہ جو منطق کو نہ سیکھے اسے علوم میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اسے علوم میں کوئی ثقہ، کوئی یقین، کوئی اعتماد نہیں ہے، یعنی اس کے علوم میں کوئی پختگی نہیں ہے اگر علم منطق کو نہ سیکھے۔ یہ تدوینی مرحلہ ہو گیا۔ تدوین کے بعد کون سی اس کی اہم کتابیں ہیں، کون سے اس کے اہم مراجع ہیں؟ اہم مراجع میں جامعۃ الدقائق ہے، القواعد الکلیہ ہے، اور اس کے علاوہ سلم العلوم ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ضیاء النجوم جو شرح ہے سلم العلوم کی اور جو نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، شرح تہذیب ہے۔ اس علوم کی مفید، ادیب اور مثمر کتابوں میں سے انہیں شمار کیا جاتا ہے۔ اردو کی کتابوں میں تحصیل المنطق ہے جس کی ترتیب پر اور جس کی تسہیل پر مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا اور آسان منطق کے نام سے اسے چھاپا۔ منطق کے پڑھنے والوں کو ضرور اساس المنطق پڑھنا چاہیے۔ اساس المنطق، جتنی اصطلاحات ہیں منطق کی، ہر اصطلاح کو قرآن و حدیث کی روشنی سے سمجھایا گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن کی کئی مثال آسان منطق میں شاید ہی ملے گی، اور کئی مثال آپ کو تحصیل المنطق میں کہیں پر ملے گی، شرح تہذیب میں کہیں پر ملے گی، لیکن اساس المنطق والوں نے کمال کر دیا کہ ہر اصطلاح کو جس قدر ہو سکتا تھا، جہاں پر ہو سکتا تھا، یا تو قرآن کی آیت ملے گی، یا تو حدیث ملے گی، یا عربی کی کوئی عبارت ملے گی، گویا کہ قرآن و حدیث سے علم منطق کو سمجھا دیا گیا، ضرور اسے پڑھنا چاہیے۔ یہ مختصر کتابوں کا تعارف ہے۔ خلاصے کے طور پر پوری بات کا یہ خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے علم منطق، لغوی اصطلاحی تعریف ذکر کی گئی، اہمیت ذکر کی گئی، اور اس کے بعد شرعی حیثیت، دو طرح کے علماء کے اقوال اور صحیح بات آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی، اور اس کے علاوہ اس فن کے مراجع کیا ہے اس کو ذکر کیا گیا۔ آخر میں روزمرہ کے استعمال میں منطق کیسے استعمال ہوتی ہے، یعنی آدمی روزمرہ منطق کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ بچے کو پوچھا جائے کہ آپ اسکول کیوں نہیں گئے، وہ کہتا ہے کہ چھٹی ہے۔ پوچھا جائے کیوں چھٹی ہے، وہ کہتا ہے کہ اتوار ہے۔ چھٹی کیوں نہیں گئے، دلیل دے رہا ہے کہ چھٹی ہے۔ کیوں چھٹی ہے، دلیل دے رہا ہے کہ اتوار کا دن ہے۔ آدمی پوچھا جائے کہ بارش ہوئی، فوراً جاتا ہے، باہر دیکھ کر آتا ہے، روڈ سوکھی ہے، بارش نہیں ہوئی۔ کیسے پہچانا صاحب آپ نے بارش نہیں، روڈ سوکھی ہے، بارش نہیں ہوئی۔ یہ جو استعمال کرنے والے ہیں منطق کے، نہ انہوں نے کوئی درس نظامی پڑھا، نہ علم منطق کی کوئی کتابیں پڑھی، لیکن روزمرہ کے استعمال میں چھوٹا بچہ بھی منطق کو استعمال کرتا ہے، بڑا آدمی بھی منطق کو استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے ایک بات کہی تھی، جہاں پر بھی دلیل ہوگی وہاں پر منطق ہوگی، اگرچہ کہ پڑھنے والا علم منطق کی کتابیں پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، لیکن پڑھنے والے نہ پڑھنے والے میں فرق یہ ہے کہ پڑھنے والا غلطی نہیں کرتا ہے، نہیں پڑھنے والا غلطی کرتا ہے، اسی لیے پڑھنا ہے۔ دلیل بچہ دے رہا ہے، غلط ہے صحیح ہے، کہاں اندازہ ہوگا، علم منطق میں اندازہ ہوگا۔ بارش ہوئی نہیں ہوئی، آدمی روڈ کو دیکھ کر دلیل دے رہا ہے، لیکن اس کی دلیل صحیح ہے نہیں ہے، اس کو پرکھنے کے لیے کیا علم منطق ہے، اسی کو کہا جاتا ہے علم منطق کی غرض و غایت میں صیانت الذہن عن الخطأ فی الفکر، ذہن کو فکری غلطی میں بچانا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں علم منطق سے متعلق ذکر کی گئی۔ ہمیں بھی علم منطق سیکھنا چاہیے، گہرائی حاصل کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔